الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ فہم توحید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لیکچر نمبر 24۔ کل بات چل رہی تھی کہ کسی متعین مسلمان کے بارے میں جنتی یا دوزخی، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دے دیتا ہے۔ تو ایک شخص کے بارے میں بتلا رہا تھا کہ وہ کئی سال ہماری مسجد میں تکلیف میں رہا، اور عصر کی نماز پر ایک دن آ کر کہتا ہے، شاہ صاحب آج سے میرے دیس۔ تو ایک شخص جو ان کی حرکتوں سے واقف تھا، اس نے فوراً کہا، یہ شاہ صاحب یقین نہیں کرنا، یہ تو منافق ہے۔ تو میں نے اس شخص کو منع کیا اور اس بھائی کو قریب کیا، اور اس نے میرے پاس بیٹھ کر پھر کہا کہ میں نے آج ہر گناہ، شرک اور تقلید سے توبہ کر لی ہے۔ میں نے عصر کی نماز بھی سنت کے مطابق ادا کی۔ میں نے اس سے محبت اور پیار کا اظہار کیا کہ آپ نے آتے آتے کئی سال لگا دیے، اور بڑی شدت کی آپ نے ہماری مسجد میں مخالفت کی۔ اس کو پیار اور محبت سے استقامت کی دعا کی، وہ شخص چلا گیا، اور ٹھیک 2 دن کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ عصر کی نماز کے بعد وہ گیا تو مغرب اور عشاء پر وہ بیمار ہوا ہے۔ 2 دن بیماری میں رہا اور 2 دن کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کی سابقہ زندگی ساری انتہائی خطرناک تھی، لیکن اب آخری جو اس کا عمل تھا وہ بڑا احسن اور بڑا خوبصورت تھا۔ تو ہم نے اس کے لیے پھر جمعے میں اعلان کر کے باقاعدہ لوگوں کو خبر تھی کہ فلاں شخص ہے جو جمعے کے اندر بھی تکلیف محسوس کرتا تھا، اس کے لیے دعا کی، اس کی مغفرت کی۔ اس کا زندگی کا آخری عمل توبہ طائب تھا ہمارے سامنے۔ تو اللہ کی رحمت سے بڑی امید تھی کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو فوت شدہ کوئی بھی شخص، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا۔ کبھی بھی کسی شخص کو جہنمی نہ کہیے، پتہ نہیں کس وقت توبہ کر لے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ ہاں، آپ کے سامنے بالکل قبر پرستی کرتے ہوئے جو شخص مرا ہے اس عقیدے پر، تو وہ مشرک ہے اور دوزخ کا ایندھن ہے۔ حتمی فیصلہ دینا یہ اللہ کے معاملات ہیں، لیکن شرک کا فیصلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑا ظلم ہے۔ جب یہ ظلم عظیم ہے تو ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، تو جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ظاہری اعمال عقیدے کے ساتھ، یہ یاد رکھیے گا، تو جنت کی امید کی جا سکتی ہے، اور برے اعمال ہوں تو جہنم کا خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے، جہنمی نہیں کہا جا سکتا۔ ایک شخص اپنے بھائی کو منع کرتا تھا برائیوں سے، تھک گیا اسے منع کر کر کے، تو آ کر اسے کہا تو جہنمی ہے، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، اور دونوں ہی فوت ہو گئے۔ اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے اسے کہا، داعی کو، کہ تم اسے میری رحمت سے نا امید کرنے والے کون ہو؟ اگر کوئی شخص کافر فوت ہوا ہے تو اس کے جہنمی ہونے کا یقین عین ایمان ہے۔ یہ نہیں جی کافر کی پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، نہ، وہ تو کافر ہے، اس نے تو اللہ کی توحید کو اور پیغمبر کی رسالت کو قبول ہی نہیں کیا۔ اسی طرح کہ کافر کا
جہنمی ہونا ایمان کا حصہ ہے پر یقین رکھنا۔ ایسے ہی جن اشخاص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خبر دے دی، اس پر بھی یقین رکھنا جنتی ہونے کا لازم ہے۔ پیغمبر سچے نے فرما دیا عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، حسن و حسین یہ سردار ہیں جنت کے نوجوانوں کے، جن کی خبر دے دی عشرہ مبشرہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اب یہ شک کرنا کہ یہ جنتی نہیں، شک کرنا اور بنو امیہ پر پھر زبان درازی کرنا، پھر ایک رکعت وتر اس لیے نہ پڑھنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، پھر اپنے آپ کو اہل ایمان میں ظاہر کرنا، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے، پرلے درجے۔ صحابہ سے بغض ایمان کا خاتمہ ہے، اور صحابہ سے محبت ایمان ہے، ایمان ہے۔ تو کسی متعین مسلمان کے بارے میں جنتی اور جو ہمارے معاشرے میں بیچارہ بہشتی، وہ مر گیا بیچارہ بہشتی، جنت اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، دنیا میں دے دیتے ہیں، جس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو رب کون ہے، ہر مرنے والے کو کہیں گے بہشتی۔ جیسے جنت کی تقسیم ان لوگوں نے کرنی، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر کے مکلف۔ ظاہر میں ہم دیکھیں کسی شخص کو قبر پر سجدہ کرتے ہوئے امام ضامن باندھتے اور بندھواتے ہوئے تو ہم کہیں گے مشرک ہے، کہ یہ بابا فرید کی قبر پر گیا ہے، یہ جوڑا ہی مشرکوں کا۔ توحید کی دعوت دینا یہ فرض عین ہے، یاد رکھیے گا، یہ فرض عین ہے۔ اور اس فرض عین سے اگر 100 علماء آپ جمع کریں خطباء معاشرے میں تو 99 فارغ ہیں، 5 سال مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، توحید کی بات تک نہیں کرتے۔ 5 سالوں میں جو میری مسجد میں آ کر مسئلے سیکھتا رہا اور فوت ہو گیا اور اس کا عقیدہ غیر اللہ کی عبادت والا تھا، ذمہ دار کون ہے؟ لوگ ڈرتے ہیں اس دعوت سے، فساد ہو جائے گا۔ کلمہ پڑھنے والا اور اپنے آپ کو اہل توحید کا مولوی کہلوانے والا بابا فرید کی قبر پر جا کر فوٹو کھنچوائے کہ میں بابے کی قبر پر کھڑا ہوا ہوں، یا عید میلاد کے جلسوں پر جا کر، یا کسی سونی بٹ کے تیجے اور ساتویں پہ جا کر وہاں درس دے، ان لوگوں کو توحید کی معرفت حاصل نہیں، پتہ ہی نہیں توحید کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کی دعوت دینا فرض عین ہے۔ کہیں جہادی میلہ لگا ہوتا ہے اور کہیں تبلیغی میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، انہیں کشمیر کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اینک چڑھی ہوئی ہے کشمیر کی، بس مال و متاع اکٹھا ہو رہا ہے، بس کشمیر کی اینک وہ چڑھی ہوئی ہے، اس پر رافضی ان کے سٹیج پر آ جائے، کوئی ملحد ان کے سٹیج پر آ جائے۔ توحید کی دعوت، توحید کی دعوت سے تو چندہ بند ہو جائے گا، توحید کی دعوت پھر اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، کامیابی نظر نہیں آتی۔ ابو تمیمہ اپنی قوم کے ایک آدمی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا ابو تمیمہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا اور ایک آدمی آیا، اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ انت رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیکھو کتنی خوبصورت دعوت۔ اس نے کہا آپ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟
کس چیز کا پیغام دیتے ہیں؟ آپ کہہ دیتے بھائی چارے کا، اخوت کا، سود کے خاتمے کا، عورتوں کے حقوق کا، تاکہ وہ پہلی بات سننے آ رہا ہے نا، پہلی دفعہ آیا ہے نا، اور پوچھنے آیا آپ دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ اور یہاں جلسے کرو تو کہیں گے پنجابی آتولا رکھا جی، اور کسی کو عورتوں کے مسائل، کسی کو بندوں کے مسائل، کسی کو کون سا مسئلہ، کسی کو کوئی سا مسئلہ، کسی کو قرآن کے فضائل، کسی کو صدقے کے فضائل، کسی کو خرچ کے فضائل، کسی کو جہاد کے فضائل کی توحید، کہ جی یہ ابھی نہیں، ابھی حالات ٹھیک نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام انت رسول اللہ، نعم انا رسول اللہ۔ آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ فرمایا ادعو الی اللہ وحدہ، میں اس اللہ وحدہ کی طرف بلاتا ہوں، ہائے ہائے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ توحید کی دعوت آتے ہی، یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں، فرض کفایہ نہیں۔ میں اللہ وحدہ کی طرف بلاتا ہوں، ادعو الی اللہ وحدہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، میں ایک رب کی طرف بلاتا ہوں۔ من اذا کان بک ضر فدعوتہ، جب تمہیں کوئی دکھ پہنچے تو اسے پکارو۔ یہاں دکھ پہنچتا ہے تو بھاول حق بیڑی دھک، گنج بخش، اولاد بخش، رنج بخش، پیر بخش، سارے بخشے اکٹھے کیے ہوئے ہیں یہاں پر۔ من اذا کان بک ضر فدعوتہ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس اللہ کو پکارو۔ کشفہ عنک، وہ اللہ تم سے تمہارے دکھ دور کر دے گا۔ آئیے اس حدیث کو لے کر اپنے دعات اور امت محمدیہ کی اکثریت، دعات کی حالت، اگر میں یہ کھل کر کہوں نا کہ اہل حدیث جماعت کے اندر ان کی ذیلی تنظیمیں اور مختلف بڑی تنظیمیں ساری جتنے جس نام سے بھی یہ کام کر رہے ہیں، آپ ان کے خطباء کو اکٹھا کیجئے اور ان کے خطبات جمع کیجئے، پھر دیکھیے کہ توحید کا پیغام کس نے دیا، توحید کی دعوت کس نے دی، کون مسلک اہل حدیث کی خدمت کر رہا۔ اتنی پتلی حالت ہے دعات کی، خرابیاں ہی خرابیاں، الا من رحم ربی، کہ دو چار آپ کو نظر آ جائیں گے جو صحیح کتاب و سنت کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب تمہیں کوئی دکھ پہنچے تو تم اسے پکارو۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا غوث پاک کے پاس جاؤ، علی اجمیری کی قبر پر جاؤ، اور اجمیر شریف پہنچ جاؤ، اور بری شریف پہنچ جاؤ، اور سارے شریفوں کے پاس چلے جاؤ۔ کشفہ عنک، وہ تمہارا دکھ تم سے دور کر دے۔ تو دکھوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی نہیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، اس کے علاوہ تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر بیٹھ کر اپنی زبان سے شرکی الفاظ کیوں کہتا ہے؟ اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ کشتی پار لگانے والے ہوتے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کشتی لگا دیتے نا پار۔ کشفہ عنک، یہ دعوت ہے۔ اب پہلا شخص ہے، پہلی مرتبہ آیا شخص، پہلی مرتبہ آیا، پہلا درس ہے، پہلی کانفرنس کہہ لیں، اور آپ سب سے پہلے دعوت کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کی توحید،
اللہ کی توحید. اور یہاں سال ہر سال بھی جاتے ہیں. مجھے یاد آیا میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں گیا, 100 سال کی تاریخ تو لوگوں کو یاد سی, اس سے پہلے کی اس مسجد کی تاریخ یاد نہیں تھی. تو مجھے وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے, شاہ صاحب آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں, یہ میری مسجد ہے, میں 30 سال دعوت کا کام کر رہا ہوں, خطیب کالج میں پروفیسر ہوں. ماشاء اللہ کہہ لیں گے سامنے حنفی ہیں, پیچھے حنفی جمع بریلوی ہیں, سائڈ پر فقہ جعفری ہے, اور درمیان میں ہوں. چاروں طرف اس نے فرقے گنا دی, اور آج تک مجھ سے کوئی بندہ ناراض نہیں ہوا. سارے آتے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھنے. بس ان کی کہنے کی دیر تھی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے 30 سال سے آپ نے دین کی خدمت نہیں کی. اب یہ فقرہ اس کے لیے تو ہتھوڑا تھا, جس کے بال سفید ہو جائیں وہ خطبہ دیتے دیتے, اور اس سے ایک بندہ بھی ناراض نہ ہو, اور سارے آتے بھی رہیں, اور کوئی عقیدہ توحید کو قبول بھی نہ کرے, سانجا خطیب جسے ہم کہتے ہیں. ایک دفعہ تو وہ چپ ہی ہو گئے نا. پھر اللہ کی توفیق سے میں نے جو توحید وہاں پر بیان کی, اللہ نے جو الہامی تقریر کرائی, سبحان اللہ. کشفہ عنک, اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا. UK سینٹر لاہور میں بڑے بڑے علماء آتے ہیں, میں طالب علم بھی وہاں پہنچا جمعہ پڑھانے کے لیے, مجھے اس نے بریفنگ دی خطیب نے. یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے ہیں, پھر کھانا چلتا ہے, اور کئی منزلہ یہ مسجد ہے, اور فلاں ہے اور فلاں ہے, اور شاہ صاحب بڑا خیال سے بڑے دھیان سے, نیا مرکز ہے, نیا فلاں. کتنا عرصہ ہو گیا جی, اتنے سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے, ہم بڑا دھیان سے چل رہے ہیں. میں نے جا کر جمعہ کے اندر خوب دبنگ توحید بیان کی کھل کر, اور ساتھ کہا کہ مجھے مقامی خطیب نے کہا ہے کہ ہم بڑا کبھی ایک آدھی بات چھوٹی سی کر جاتے ہیں, ہلکی پھلکی سی, محسوس بھی نہ ہو, ابھی ابتدا ہے. میں نے جو گھنٹہ پھر وہ ہمارے استاد العلماء استاد رفیق محمد رفیق اثری حافظہ اللہ تعالی, اللہ ان کا سایہ جماعت پر قائم دائم رکھے, انہوں نے مجھے بلایا اپنے سالانہ کانفرنس میں. بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ, علم کا پہاڑ, شارح ہیں احادیث کے. ہاں کچھ دیر بیٹھ کر میری تقریر سنی, پھر کمرے میں جب ہم آپ گئے, کہنے لگے شاہ صاحب پہلی مرتبہ آپ کو سنا ہے, توحید کا حق ادا کیا, مجھ جیسے بزرگ کا یہ میرے بارے میں کہنا, سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. توحید بیان کیجیے, یہ فرض عین ہے, فرض عین ہے. بعد میں وہ مجھے خطیب UK سینٹر کے کہنے لگے شاہ صاحب ہم نے تو آپ کو سمجھایا تھا, چلو آج اللہ کی توحید بھی بیان ہو ہی گئی. پھر خوش ہوا کہ ہو ہی گئی, جس سے ڈرتے تھے آپ نے تو دھماکہ ہی کر دیا, کیونکہ فرض عین ہے. پہلا خطبہ, پہلا سوال کا جواب, اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں. اور میری تو نشانی ہے الحمدللہ, دور سے لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے. میں کسی اور موضوع پہ بھی تیاری کر کر جاؤں تو اسٹیج سیکرٹری کہے گا اب توحید کی باتیں ہوں گی, اب توحید کا پیغام سنایا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدی, یہی توحید ہے. ایک مرتبہ ہمارے کمانڈر ابو حمزہ حافظہ اللہ تعالی, تحریک المجاہدین ہماری جو جماعت ہے, مقبوضہ کشمیر کے جو اہل حدیث ہیں, جس کا میں اسلام آباد میں سرپرست ہوں, اور مرکزی جمعیت اہل حدیث اس کی سرپرست ہے پاکستان میں. تو کیسٹ کا دور تھا, انہوں نے مجھ سے, میں نے ایک تقریر کی, انہوں نے وہ کیسٹ سنبھال لی, معسکر میں کی تھی کیونکہ وہاں ساری تنظیمیں جمع تھی. تو میں نے بتایا اس جہاد سے پہلے توحید ہے, اور میرے استاد اور مربی حافظ پروفیسر شیخ الحدیث عبداللہ ناصر الرحمانی حافظ اللہ تعالی وہ بھی موجود تھے. اور انہوں نے تقریر کے بعد کہا کہ آج طیب بھائی نے
بڑی خوبصورت توحید بیان کی، الحمدللہ الحمدللہ۔ توحید پر بات آئی تو میں ایک مرتبہ سودرے گیا تو وہاں ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کی ایک بڑی اونچی ملکوں والی مسجد، وہ مجھے ملے بڑے پیار اور محبت سے، اور پھر کہنے لگے شاہ صاحب آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کا سن رہا تھا، تو کسی نے ان سے توحید پر سوال پوچھا پاکستان سے، تو انہوں نے کہا توحید سیکھنی ہے تو اسلام آباد کیپٹل جو آپ کا شہر ہے وہاں ڈاکٹر طیب الرحمن زیدی سے سیکھ لو۔ کہا تو میں تو بہت خوش ہوا جب انہوں نے مجھے سنایا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے ہر عالم کی نشانی ہونی چاہیے توحید کا پیغام، جیسے ہمارے بھائی اور میرے استاد کے شاگرد قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے صاف کہہ دیا ٹی وی پر بیٹھ کر کہ ہندو جو ہے وہ کھڑے کی پوجا کرتا ہے اور تم لٹا کر عبادت کرتے۔ بات تو کی نا، بات تو کی نا۔ چیخے پھر اہل شرک، چیخے۔ تو بات یہ ہے کہ میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ من اذا کان بک ضر فدعوتہ کشفہ عنک، جب تمہیں تکلیف ہوگی اسے پکارو گے تو وہ تمہاری تکلیف دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، جب تکلیفوں کو دور کرنے والا اللہ کی ذات ہے، پھر قبر پر کیا لینے گئے ہو؟ مجاور بن کے وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ چڑھاوے کیوں چڑھا رہے ہو؟ وہاں غیر اللہ کے بکرے کیوں ذبح کر رہے ہو؟ ومن اذا اصابک عام سنۃ فدعوتہ انبت لک، اگر تمہیں خشک سالی کا سامنا ہو، قحط سالی ہو گئی ہے، پھر فدعوتہ، اس کو پکارو، اس کو پکارو، کوئی بابا کام نہیں آئے گا۔ انبت لک، وہ تمہاری کھیتیاں اگا دے گا۔ تو پکار جو ہے الدعاء هو العبادہ، هو العبادہ۔ جب تمہارے ہاں قحط سالی ہو جائے، اب قحط سالی میں اس مالک کی طرف رجوع کیجیے، مالک کو پکاریے، یہ نہیں کہ یا علی بھی اور یا اللہ بھی، نظر اللہ بھی اور نیاد حسین بھی، بیڑا غرق کی ہو جاتا ساری قوم کا، بیڑا غرق کی ہوا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتا ہے اور بازو پر امام ضامن بھی باندھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے کیا خبر اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے ہاں قحط سالی ہو جائے فدعوتہ، اس رب کو آواز لگاؤ، وہ تمہاری کھیتیاں اگا دے گا، آسمان سے پانی برسے گا، مردہ زمین کو یحیی الارض بعد موتہا، زندہ کر دے گا، لہلہاتی کھیتیاں آ جائیں گی۔ اس کی طرف آؤ تو صحیح۔ آپ 100 آدمی کو جمع کریں، سروے کر لیں۔ آپ کسی نے سروے کیا کہ توحید پر صرف 1% ہے ملک پاکستان میں، اہل توحید 1% ہے۔ وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ قَفْرٍ فَأَزْلَلْتَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ، جب تم کسی صحرا میں، کسی ویرانے میں، بنجر زمین میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے، تم اسے پکارو، فدعوتہ رد علیک، وہ تمہاری سواری تمہارے پاس پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک بندے کی صحرا میں پہنچی تھی نا، سواری بھی گم ہو گئی تھی۔ اب دیکھو توحید کی دعوت دی اسے، اس نے آ کر پوچھا کہ صحرا میں، دریا میں، سمندروں میں، جنگلوں میں، راتوں میں، اندھیروں میں، اجالے میں ایک رب کو پکارو۔ یہی تو مسلک اہل حدیث ہے، یہی تو مسلک اہل حدیث ہے۔ ہر جگہ اس رب کو پکارو بس۔ اب اس شخص نے جب یہ باتیں سنی، ایک اللہ کا تعارف، صحرائی تھا، صحرا میں بھی رب کو پکارو، کھیتیاں باڑیاں کرتا تھا اس وقت بھی رب کو پکارو، بیمار ہوتا تھا تو اس وقت، سبحان اللہ، جو ہی اس نے سنا، سنتے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آیا تو کافر تھا،
توحید کی دعوت سنی، مسلمان ہو گیا۔ توحید کا پیغام دینے والے کو خود توحید کا فہم حاصل ہو، توحید کا فہم حاصل۔ مصیبت یہ ہے کہ توحید کے دعات ہی نہیں ملتے۔ میں جمعیت اہلدیس سندھ کے ساتھ جب تھا اپنے استاد محترم کے پاس، تو ہم نے 2 مہینے کا کورس کروایا دعات کو کہ دعوت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور اپنی مرکزی جمعیت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان دعات کو جمع کیجیے، جو دوسرے مسلک سے بھی آ رہا ہے اس کو بھی جمع کریں، اس کی تربیت کریں، اسے فہم حاصل ہو اسلام کا، دین کا، اس سے عربی عبارت سنیں، اسے قرآن مقدس کا ترجمہ سنیں، اس سے دیکھیں تو صحیح وہ ہے کیا۔ محدثین کے جماعت کے دروس رکھیں جو کرنے کے کام ہیں، جو کرنے کے کام ہیں۔ بس جو آ رہا ہے اسے اٹھا کر سر کا تاج بنا کر استاد ہو، 2 مہینے وہ آپ سے پیسے کما کر پھر واپس چلا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں دیکھو جی مرتد ہو گیا۔ غلطیاں تمہاری اپنی ہیں۔ تو توحید کی دعوت، دعات کی تربیت، آج کا یہ میرا پیغام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔